کائنات کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کی زندگیاں صرف قصے نہیں بلکہ عدل، صبر، حکمت اور تقوی کی زندہ مثالیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ہے، ایک ایسے نبی اور بادشاہ جن کی عدالت میں انصاف بولتا تھا، جن کے فیصلوں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی تھی اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہر لمحہ زندہ رہتا تھا۔ حضرت دیاد کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت دیاد بنی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی زندگی میں وہ ایک چرواہے تھے۔ سادگی، محنت، عاجزی اور فطرت سے قرب، یہی وہ صفات تھیں جنہوں نے انہیں اللہ کے نزدیک محبوب بنا دیا۔ وہ پہاڑوں میں بکریاں چراتے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے اور دل ہی دل میں اس کی حمد و ثنا کرتے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ بنی اسرائیل ایک طاقتور دشمن جالوت سے خوفزدہ تھے۔ طالوت ان کا بادشاہ مقرر ہوا مگر فوج کمزور تھی۔ جب میدان جنگ میں جالوت اپنی طاقت اور غرور کے ساتھ آیا تو بڑے بڑے جنگجو کانپ گئے۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان چرواہا بھی تھا، یہ حضرت دیاد تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نام پر میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ ایک معمولی غلیل، کنکری پھینکنے کا ہتھیار اور ایک چھوٹا سا پتھر، مگر ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر جالوت کے سر پر لگا اور ایک ظالم متکبر بادشاہ زمین پر گر گیا۔ یہاں سے حضرت دیاد کی عظمت کا آغاز ہوا۔ نبوت اور بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دیاد کو نبوت عطا فرمائی، بادشاہت دی، حکمت و دانش عطا کی۔ قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے داؤد کو حکمت اور فیصلہ عطا کیا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھے، وہ اللہ کے نمائندہ حاکم تھے۔ حضرت دیاد کی عبادت۔ حضرت دیاد کی عبادت بے مثال تھی۔ آدھی رات عبادت، تہائی رات آرام، پھر تہائی رات عبادت۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ پہاڑ تسبیح کرنے لگتے، پرندے رک کر اللہ کی حمد کرتے۔ زبور جو انہیں عطا ہوئی، دلوں کو نرم کر دینے والی کتاب تھی۔ حضرت دیاد کی عدالت، عدل کی روشن مثال۔ حضرت دیاد کا دربار عدل کا مرکز تھا۔ امیر و غریب، طاقتور و کمزور، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے۔ کوئی سفارش نہیں، کوئی دباؤ نہیں، صرف حق اور انصاف۔ مشہور مقدمہ، دو فریق اور بھیڑیں۔ ایک دن دو آدمی اچانک دیوار پھلانگ کر عدالت میں داخل ہوئے۔ حضرت دیاد چونک گئے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم دو فریق ہیں، فیصلہ چاہنے آئے ہیں۔ ایک نے کہا، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، یہ میری بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ حضرت دیاد نے فوراً فرمایا، یہ ظلم ہے۔ یہ فیصلہ درست تھا، لیکن اللہ نے انہیں فوراً متنبہ فرمایا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے فریق کی بات بھی سنی جانی چاہیے تھی۔ حضرت دیاد کی توبہ اور عاجزی۔ جو ہی انہیں احساس ہوا، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہی حضرت دیاد کی عظمت تھی۔ غلطی پر اصرار نہیں، بلکہ فوراً رجوع الی اللہ۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کا مقام اور بلند کر دیا۔ حضرت دیاد کا عدالتی اصول۔ انہوں نے اپنی عدالت کے لیے اصول قائم کیے۔ ایک، دونوں فریق کی بات سنی جائے۔ دو، غصے میں فیصلہ نہ ہو۔ تین، ذاتی رائے سے پہلے اللہ کو یاد کیا جائے۔ چار، طاقتور کو رعایت نہ دی جائے۔ یہ اصول آج بھی عدل اسلامی کی بنیاد ہے۔ لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ۔ اللہ نے حضرت دیاد کو معجزہ دیا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ وہ زرہیں بناتے اور اپنی محنت سے کماتے۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھے، مگر حرام کا لقمہ کبھی نہیں کھایا۔ حضرت دیاد کا اخلاق۔ عاجزی، انصاف، اللہ کا خوف، عوام سے محبت۔ وہ رات کو بھیس بدل کر عوام کے حالات جاننے نکلتے کہ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ وفات اور سبق۔
حضرت دیاد کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے طاقت امتحان ہے، عدل عبادت ہے، توبہ بندے کو بلند کرتی ہے، اللہ کا خوف حکمران کو عظیم بناتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا: عدل کے بغیر حکومت اور تقوی کے بغیر حکمت دونوں بے جان ہیں۔ اختتامیہ: یہ داستان صرف حضرت دیاد کی نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اختیار رکھتا ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا ریاست کا حاکم۔ اللہ ہمیں حضرت دیاد کے عدل، حکمت اور عاجزی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔